دیکھیں اللہ کے رسول کا درجہ کتنا بڑا، اللہ کے رسول کا درجہ اور مقام کتنا بڑا ہے۔ ہاں اللہ کے رسول سے اللہ ہی کا درجہ بڑا ہے اور کسی کا درجہ بڑا نہیں ہے۔ صحابہ چاہے جتنے بڑے مقام پر فائز ہو لیکن اللہ کے رسول سے آگے نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے رسول کی تائید اور نصرت جو ہے وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے ذریعے۔ اللہ کے رسول کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، توجہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، یہ ترغیب دی کہ صحابہ کرام سے مشورہ کیجیے۔ تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے، آپس کے اندر جوڑ، آپس کے اندر ہم آہنگی پیدا ہوگی، اس وجہ سے مشورے کرتے رہیے۔ اور لیکن جب آپ کسی معاملے کے اوپر پکا بھروسہ، پکا ارادہ کر لیں کسی کام کا کہ یہ کرنا ہی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توکل اور بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے اندر یہ بتا دیا، ایک تو امیر کو یہ بتا دیا کہ امیر کے اوپر مامورین کی رائے لازم نہیں ہے، رائے لے لی سب کی رائے لینے کے بعد اب اگر امیر اپنے دل میں جو بات کو صحیح سمجھتا ہے اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائے، حکم دے دے، تو انشاءاللہ اگر اس میں خیر نہیں بھی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر آ جائے گی، کیونکہ اس نے حکمت مشورہ جو تھی اس کو پورا کر لیا۔ ایک نمبر۔ دوسرے نمبر پر اس آیت کے اندر یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی ترغیب دی ہے، اور استخارے کے بارے میں اللہ کے رسول نے احادیث کے اندر بتایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول استخارہ اس طریقے سے سکھاتے تھے جیسے نماز سکھائی جاتی ہے، ایسے سکھایا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات جو آج ہمارے درمیان میں غلط ایک وہ پھیل گیا ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر بس استخارہ استخارہ استخارہ۔ یہ بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ابھی پھر بتا رہا ہوں کہ اول تو استخارہ ثابت ہے، احادیث سے، صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن اتنا ثابت ہے کہ خود علماء نے لکھا ہے، جیسے حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استخارہ کرنے والا آدمی خود استخارہ کرے، جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہے وہ خود استخارہ کرے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے تھے تو وہ یہ نہیں فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے فلانا مسئلہ درپیش ہے، آپ استخارہ کر کے دو، کبھی بھی نہیں، کسی روایت میں نہیں ملے گا آپ استخارہ کر دو، ہاں یہ نہیں آیا، بلکہ خود صحابہ نے استخارہ سیکھا، خود جا کر کیا۔ تو یہ جو ہم اکثر آن لائن استخارہ اور پتہ نہیں کیا کیا ان چیزوں کے اندر، تو ان چیزوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سب دھوکے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک ہم کسی کو نیک سمجھ لیتے کہ یار یہ آدمی نیک ہے لہذا اس کے پاس یار میرے کو استخارہ کرنا ہے، تم کر کے دے دو گے، تو یار ان چیزوں پر بھی نہیں چلنا چاہیے، خود سے کرے، ایک نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر استخارے کے اندر کوئی خواب وغیرہ دیکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی خواب نظر آئے کچھ ہو، اور ایک بار استخارہ نہیں ہوتا۔ علماء نے فرمایا کہ جب تک اطمینان نہ حاصل ہو جائے تب تک استخارہ کرتے رہو، اور استخارے کا مسئلہ یہ ہے اللہ سے خیر کی طرف آپ کسی کام، دو کاموں کے درمیان میں متردد ہو کہ یہ کروں یا یہ کروں، یہ کروں یا یہ کروں، تو اس کے درمیان میں سلیکشن کے خاطر آپ کیا کرو، اللہ سے خیر طلب کرو کہ یہ بھی، لیکن دونوں میں سے کسی ایک کی طرف قلبی رجحان نہ ہو، دل کا رجحان۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو شادی کرنی ہے، دو لڑکیاں ہیں، اب ایک کا نام اسماء ہے اور ایک کا نام زینب ہے، اب وہ اسماء سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن زینب بھی ہے، زینب بھی اسماء سے زیادہ محبت کرتا ہے لیکن زینب بھی ہے۔ اب یہ کہتا ہے چلو استخارہ کرو، اب استخارہ میں اس کو اسماء ہی نظر آئے گی کیونکہ اس کا قلبی رجحان اسماء کی طرف ہے، دل سے اسے محبت کرتا ہے، تو یہ استخارہ پھر اس معاملوں میں استخارہ نہیں ہوتا، سمجھے؟ یہ قلبی رجحان جدھر ہوگا پھر ادھر ہی خواب بھی نظر آئے گا۔ تو استخارہ تو اس کام ہوگا جن دو کاموں کے اندر متردد ہو کہ یہ کروں یا یہ کروں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کام کے بارے میں دل میں اطمینان ڈال دیں گے، جب آپ اس کو سوچو کہ بس اطمینان آئے گا یہ کام کرنا، تو بس یہ استخارہ اس حد تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ لیکن تیسری بات کہ اللہ کے رسول نے استخارے کی ترغیب حدیث کے اندر دی، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورے کی ترغیب دی، تو مشورے کا درجہ استخارے سے بڑا ہے۔ اگر آپ کسی کام کے اندر متردد ہو، یوں کروں یا یوں کروں یا یہ
کر لوں تو آپ چند زیرائے لوگوں سے مشورہ طلب کر لو، اور مشورے کے اندر اگر آپ کے پاس رائے آ جائے کہ بھائی یہ کام کر لو، تو پھر اس کے بعد ٹال مٹول میں نہیں لگنا چاہیے کہ اب میں استخارے بھی کروں گا، فلانا بھی کروں گا، نہیں، بس اب چھوڑ دو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کرنے والے۔ تو اس قسم کے جو غلط چیزیں ہمارے اندر ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ بات بھی ہے کہ ایک تو مشورہ دوسرے نمبر پر، ایک بات اس میں نہیں ہے لیکن ایسے متصل آگے ذہن کے اندر کہ دیکھیں اکثر لوگ وظائف کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وظائف فلانا وظیفے ثابت ہیں، لیکن ان وظائف کے چکروں میں لگ کر بندہ وہ چیز چھوڑ دیتا ہے جس کا قرآن کے اندر صریح حکم ہے۔ لیکن مثال کے طور پر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بولتا ہے یار میری اولاد نہیں ہو رہی، فلانا وظیفہ کر لو، فلانا کر لو، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے اولاد کی وظائف کیا بتائیں؟ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، جو چند انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم، حضرت زکریا وغیرہ، حضرت یحییٰ وغیرہ کا، تو حضرت زکریا کا اس قسم سے جو واقعات، اس کے اندر اللہ نے دعا بتائی ہے کہ انہوں نے دعا مانگی۔ ہاں، ہنالک دعا زکریا ربہ، ادھر زکریا نے اپنے رب کو پکارا، تو دعائیں مانگی۔ سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے۔ ان دعاؤں کے وظیفوں، جو بھی مسئلہ درپیش ہو، دعا کرو اللہ سے، نوافل پڑھو، رو رو کر اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو حل کرے گا۔ وظائف جو ہوتے ہیں، دیکھیں وظائف بھی ہے، لیکن وظائف کے اندر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے فلانا مسئلہ درپیش ہے، اللہ کے رسول نے ان کو یہ وظیفہ بتا دیا، یہ کر لو۔ پھر دوسرا ہے یہ وظیفہ کر لو۔ ابھی اللہ کے رسول کو اس وقت وحی کے ذریعے آیا ہے، جیسے بھی اللہ کے رسول نے ان کو بتا دیا، یہ دعا اور وظیفہ انہی کے ساتھ خاص تھا، کسی اور کو ضروری نہیں ہے کہ اس کا اثر کرے یا نہیں کرے، وہ لازم تھا کہ بس اسی نے کر لیا، اس کو فائدہ مل گیا۔ اب ہمارے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہمیں فائدہ ملے گا، مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا، لیکن دعا کا جو یہ وظیفہ ہے، یہ ایسا، یہ سب کے لیے، کیونکہ قرآن کے اندر